اگر بری سوچ ہمارے ذہن میں آئی، اور یہ ذہن جو ہے نا، یہ سوچوں کا پیالہ ہے، تو یہ ذہن سوچ آتی ہیں اور سو جاتی ہیں. سوچیں آنا ہی ہمارے بس میں نہیں ہے، مگر آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرنا یہ ہمارے بس میں ہے. سالوں سال سے مجھے وہ باتیں یاد ہیں جو میری ساس نے کہی تھیں، یا میری کزن نے کہی تھیں، یا میری بہو نے مجھے کہی تھیں، یا مجھے فلاں شخص نے فلاں کیا، اس نے میرے سے ایسا کیا اور ویسا کیا. سالوں سال سے وہ بیٹھی ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ اتنا بڑا بوجھ لے کے ہم اپنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بوجھ پہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں اپنے پہ. تھرو آف دس برڈن. ایوری از ٹیمپرری. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، بہت ٹیمپرری ہے. وما عند اللہ باق. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. خشوع میں ہونا، یعنی خشوع جو ہے نا، وہ انسان کو جھکا دیتا ہے، انسان کو شکر گزار بناتا ہے. گریٹیٹیوڈ اور گریٹفلنس اس میں کی انتہا ہوتی ہے کہ یا رب تو نے مجھے اتنا نوازا، جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دیا، اور جو تم نے نہیں بھی مانگا وہ بھی ہم نے تمہیں عطا کر دیا. اور تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے. لیکن انسان کیسے ہے؟ لا ظلوم کفار، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، اپنے نفس پہ بھی لوگوں پہ بھی. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اسٹوبٹ سے جو ہے نا وہ بحث نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹوبٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے لیول پہ لا کے اپنے ایکسپیرینس سے ہرا دے گا. اپنا لیول کو نیچے نہ کریں، اپنا لیول مینٹین رکھیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو نا لغو سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ پہ سلامتی رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے لوگ وہ اپنے سے کمزوروں سے لڑتے ہیں. جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے سے طاقتور سے لڑتے ہیں. اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں لڑتے، وہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں کہ میرا چیلنج میں ہوں، میں نے اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا ہے، میں نے اپنے صبر کے پیمانے کو بڑھانا ہے، تھریشولڈ کو بڑھانا ہے، میں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، میں نے آئی ڈونٹ ہیو ٹو لیٹ دا نیگیٹو تھاٹس پلے ود مائی ہیڈ. میں نے وہ کام کرنا ہے جو شاید کوئی نہیں کر سکا ابھی تک. میں نے اپنے پہ کنٹرول پانا ہے. فار ایگزامپل یہ جو گلاس آف واٹر ہے، اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ اس کو ایسے پکڑ کے رکھیں 5 منٹ کے لیے، تو آپ 5 منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے اور آپ رکھ دیں گے کہ یو ول فیل نارمل، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر آپ کو میں کہوں کہ آپ نے یہ گلاس اس کو 6 گھنٹے کے لیے ایسے اٹھا کے رکھنا ہے، تو آپ 6 گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو آپ کو پین سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار دس از سم تھنگ ریئلی فرسٹریٹنگ. اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے 24 گھنٹے کے لیے اس گلاس کو ایسے اٹھا کے رکھنا ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ کا سارا آرم، سارا بازو پیرالائز ہو جائے گا. سیم ہیپنس ود نیگیٹو تھاٹس، بری سوچوں کے میں. اگر بری سوچ ہمارے ذہن میں آئی، اور یہ ذہن جو ہے نا، یہ سوچوں کا پیالہ ہے، تو یہ ذہن سوچ آتی ہیں اور سو جاتی ہیں. سوچیں آنا ہی ہمارے بس میں نہیں ہے، مگر آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرنا یہ ہمارے بس میں ہے. تو اگر تو وہ آتی ہیں اور 2-4 گھنٹے کے لیے آئیں اور چلی گئیں، انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں. یہ اب 2-4 گھنٹے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، 10-15 منٹ کے لیے آئیں، 5 منٹ کے لیے آئیں اور چلی گئیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور اگر وہ 5-6 گھنٹے 7-8 گھنٹے رہتی ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ڈسٹرب کرتی ہیں، ہماری لائف کی کوالٹی کو کم کر دیتی ہیں. We don't enjoy our life, we're not grateful then, we don't look happy then, we're frustrated. اور اگر یہ آگے 24 گھنٹے کے لیے بیٹھنا شروع ہو جائیں تو ہمارے لائف کو اور ہمارے ذہن کو پیرالائز کر دیں گے. اور جسٹ امیجن، سالوں سال سے مجھے وہ باتیں یاد ہیں جو میری ساس نے کہی تھیں، یا میری کزن نے کہی تھیں، یا میری بہو نے مجھے کہی تھیں، یا مجھے فلاں شخص نے فلاں کیا، اس نے میرے سے ایسا کیا اور ویسا کیا. سالوں سال سے وہ بیٹھی ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ اتنا بڑا بوجھ لے کے ہم اپنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بوجھ پہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں اپنے پہ. تھرو آف دس برڈن. کمال کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر، اللہ مغفر لی، مجھے معاف کر دیں. اور جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں. اور یا رب جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا تو ان کو بھی معاف کر دے، ان سے بھی راضی ہو جا. ایسے بادشاہوں والی لائف گزارتے ہیں یہ لوگ، جو اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان پہ ظلم اور زیادتی کی ان کے لیے بھی یا اللہ ان کو بھی معاف کر دینا. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ. سمجھداری کس میں ہے؟ کہ ریالٹی کو دیکھنے میں. اینڈ دا ریالٹی از ایوری تھنگ از ٹیمپرری. یا اللہ
ایوری تھنگ از ٹیمپرری. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, بہت ٹیمپرری ہے. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ. یا اللہ زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی, یہ تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم یہ دنیا کی زندگی چاہتے ہو, یاد رکھو اصل جو لائف ہے وہ تو آخرت کی ہے. خیر و ابقیٰ, زیادہ بہتر ہے کوالٹی وائز اس لائف سے, اور ہمیشہ ہمیشہ ہے. اللہ اکبر. تو having this aspect of zuhud in your life, دنیا سے بے رغبتی, لوگوں سے بے رغبتی اور اللہ کے ساتھ تعلق will make you independent and patient. زہد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ, that you own nothing. نہیں, زہد is not that you own nothing. زہد is nothing owns you. زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو. زہد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے دل میں نہ ہو. آپ کے پاس ہر چیز ہے لیکن آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے, آشنا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو لذت آشنائی ہے نا, اپنے آپ کو جاننا اور اللہ کو جاننا, اور پھر ہیوملٹی اور اس خشوع میں ہونا. یعنی خشوع جو ہے نا وہ انسان کو جھکا دیتا ہے, انسان کو شکر گزار بناتا ہے. گریٹیٹیوڈ اور گریٹفلنس اس میں کی انتہا ہوتی ہے کہ یا رب تو نے مجھے اتنا نوازا. فار ایگزامپل میں بتاؤں, اگر آپ کا پڑوسی ہے, اس کے آپ پر لاکھوں کروڑوں انعام ہیں. آپ کے گھر میں کبھی کوئی پلمبر کا مسئلہ ہوا وہ بھیج دیتا ہے, کبھی الیکٹریشین کا مسئلہ وہ بھیجتا ہے, آپ کا بجلی کا بل وہ پے کر دیتا ہے, آپ کے گھر روزانہ وہ کھانا بھیج دیتا ہے. اور کبھی اس سے ظلم جاتی ہو جائے آپ اس سے غصہ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں اس کے آپ پہ. جسٹ امیجن اللہ رب العالمین وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَكِنَّ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دیا, اور جو تم نے نہیں بھی مانگا وہ بھی ہم نے تمہیں عطا کر دیا. اور تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے. لیکن انسان کیسے ہے؟ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, بہت زیادہ ظلم کرنے والا, اپنے نفس پہ بھی لوگوں پہ بھی, اور شکرانہ نعمت یعنی کفران نعمت کرنے والا. کفار, کفر اور چیز ہے, اور کفار یعنی سپرلیٹیو, بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. اور انسان کیسا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا. انسان کی جو بیسک نیچر ہے نا وہ اینشیس پیدا کیا گیا ہے, جلد باز پیدا کیا گیا ہے. تو یہ جو چوائسز ہیں نا ہمارے پاس, یہ اگر خدا کی قسم انسان کے پاس, میرے اور آپ کے پاس چوائسز نہ ہوتی نا, ہمارے سے کبھی حساب نہ ہوتا. سنس ہمارے پاس چوائس دے گئی اور دو راستے دکھائے گئے ہیں, اسی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں, اور اسی کی بیسس پہ ہمارا حساب ہوگا. سو ڈونٹ لیٹ یور سب کانشیس مائنڈ کنٹرول یو, رادر بی کانشیس انف کہ آپ خود ڈیسیژنز اپنے لیں. ریپلسیو ریفلیکس ڈیسیژنز نہ ہوں آپ کے کہ کچھ ہوا تو ڈانٹنا بولنا شروع کر دیا. نہیں, اسٹاپ اینڈ تھنک کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں. اپنے آپ کو وہ مارجن دیں, وہ ٹائم دیں. ان الانسان لظلوم کفار. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, when an evil touches him he is impatient, وہ بے صبر ہو جاتا ہے جب کوئی شر اس پہ آتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا, اور جب اس پہ خیر دی جاتی ہے تو وہ اس کو روک کے بیٹھتا ہے کہ یہ تو میرا ہے, یہ تو میرا ہے, میں نے کسی کو دینا نہیں ہے. ایکسیپشن بھی ہے اس میں. کون ایکسیپٹ؟ کون؟ الا المصلین, جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے علاوہ. وہ کمال کے لوگ ہیں, وہ ایسے نہیں کرتے. الذین ہم علی صلاتہم دائمون, وہ اپنی نمازوں پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ جس رب سے ہم 5 ٹائم ملاقات کر رہے ہیں نا, ایک دن آئے گا اس کے سامنے ہم 1 to 1 کھڑے ہوں گے. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب, نہ کوئی ترجمان ہوگا نہ حجاب ہوگا. فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یری ما الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ. اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, دائیں طرف دیکھے گا اس کو آگ نظر آئے گی, اپنے اعمال نظر آئیں گے. بائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے. سامنے دیکھے گا اس کو آگ نظر آئے گی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فاتقوا النار, آگ سے ڈرنا بچنا. کیا کر کے؟
वलाउ बिश्शक्कि तमरतिन औ फबिकलिमतिन तय्यबा, चाहे आधी खजूर के बराबर ही नेक अमल करके